چیئرمین پاکستان علماء کونسل اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کے ساتھ یا پاکستان کسی ملک کے ساتھ مالی تعاون کرتا ہے یا کوئی اور جو ہے تعاون کی مد میں معاشی تعاون ہوتا ہے تو اس کی کوئی چیزیں طے ہوتی ہیں، اس کے کوئی معاملات طے ہوتے ہیں، لیکن اس کو بنیاد بنا کر کوشش کی گئی کہ پاکستان کے اور متحدہ عرب امارات کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرے۔ 20 لاکھ پاکستانی جو ہے متحدہ عرب امارات میں کام کر رہا ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور شیخ زید رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ میرا دوسرا گھر ہے۔ پاکستان کے علماء اور مشائخ نے باہمی اتحاد سے اس ساری صورتحال میں قومی پیغام امن کمیٹی کے ضابطہ کے تحت جو پیغام پاکستان ہم نے طے کیا آپس میں تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے، جس پر 15,000 علماء کے دستخط ہیں، امام کعبہ کے دستخط ہیں، امام مسجد نبوی کے دستخط ہیں، شیخ الازہر کے دستخط ہیں، اسی ضابطہ اخلاق کے تحت جو پاکستان کے اندر کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے غلط فہمیاں پیدا ہوں، الحمدللہ ان کا مقابلہ کیا ہے اور قوم کو آگاہی دی ہے۔ آج بھی ہم یہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا داخلی اتحاد جتنا مضبوط ہوگا، ہم عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلامی ممالک کے لیے اتنا بہتر کام کر سکیں گے۔ اگر ہم داخلی طور پر مضبوط ہوں گے تو ہم اپنے بھائیوں کی بھی مدد کر سکیں گے۔ آپ کو علم ہے کہ ایران پر حملے سے پہلے افغانستان سے پاکستان پر حملہ کروایا گیا، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کو افغانستان کی سرحد پر مصروف کر دیا جائے، جس کے پیچھے ہندوستان تھا، جس کے پیچھے اسرائیل تھا، تاکہ پاکستان اپنا عالمی کردار ادا نہ کر سکے جو ماضی میں ہم نے کیا۔ پچھلی ایران امریکہ اسرائیل جنگ میں بھی پاکستان نے بنیادی کردار ادا کیا اس جنگ کو رکوانے میں، اور اب بھی ہمارا یہی کردار ہے۔ افغانستان کے ساتھ جو عبوری حکومت ہے، ہمارے مذاکرات جو ہو رہے ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ وہ مذاکرات کامیاب ہو۔ کوئی پاکستانی نہیں چاہتا کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، لیکن کوئی پاکستانی یہ بھی نہیں چاہتا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو۔ یہ مدارس و مساجد جنہوں نے ہمیشہ افغانستان کی عوام کی اور افغانوں کی مدد کی ہے، یہ سب یک آواز ہیں کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ افغانستان سے کسی کو آ کے پاکستان کے اندر خودکش حملے یا دھماکے، ابھی آپ دیکھیے یہ 2 دن پہلے عورتوں اور بچوں کو ایک خودکش حملے میں جس طرح نشانہ بنایا گیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ابھی اس کے جو تانے بانے مل رہے ہیں وہ افغانستان سے ہیں، ان میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ افغانی ہیں۔ تو ہماری دنیا کے سامنے بھی، افغانوں کے سامنے بھی، اور بالخصوص افغان عبوری حکومت کے سامنے بھی یہی ہم نے بار بار کہا ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ ہم افغانستان کے امن کو پاکستان کا امن سمجھتے ہیں اور پاکستان کے امن کو افغانستان کا امن سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جہاد نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کرنا، عورتوں کو شہید کرنا۔ تو ہمیں الحمدللہ داخلی طور پر بھی اپنے آپ کو بھرپور انداز میں مضبوط بنانا ہے، اپنی قیادت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان علماء کونسل نے جو سالانہ ہماری کانفرنس ہوتی ہے وہ اس سال پیغام اسلام کانفرنس، اس کا عنوان بھی ہم نے یہ رکھا ہے کہ ارض حرمین شریفین سے پاکستان تک، اسلام آباد تک، اور فلسطین سے پاکستان تک، پاکستان، سعودی عرب اور عالم اسلام کے جو مشترکہ مواقف ہیں، خواہ وہ دہشت گردی کا معاملہ ہے، خواہ وہ عالم اسلام کے مسائل کا معاملہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ 14 اپریل کو کنونشن سینٹر اسلام آباد کے اندر 6ٹھی عالمی پیغام اسلام کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہوگی، جس میں عالم اسلام کے اہم ممالک سے قائدین اور مفتی اعظم فلسطین، قاضی القضات فلسطین، اسی طرح مملکت سعودی عرب سے، ترکیہ سے، دیگر ممالک سے جو ہے وہ وفود شریک ہوں گے، اور پاکستان کے 4,000 کے قریب انشاءاللہ علماء مشائخ اس کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ پاکستان کی قیادت کو موقع ملے گا کہ وہ
اپنا جو ایک وحدت اور اتحاد کی جدوجہد ہے اس کو عالم اسلام کے سامنے رکھے اور ایک متفقہ لائے عمل، خواہ وہ عالم اسلام کے مسائل فلسطین ہے، کشمیر ہے، دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، اسلامو فوبیا ہے، اس کے اوپر دنیا کے سامنے لے کر آئے۔ میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے اس وقت ضروری اور اہم کردار جو ہے وہ میڈیا اور محراب و منبر کا ہے، اور وہ ہے قوم کو متحد کرنے کا۔ ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوا ہے اس میں بہت بڑا عمل داخلی جو ان کو جو جاسوس تھے یا داخلی جو جن لوگوں نے خامنائی صاحب تک کی جاسوسی کی ہے وہ کیسے یہ چاہیں گے کہ ایران کے اندر امن آئے، اور ایران جو ہے لیکن پاکستان کی کوشش یہی ہے، اور یہ جو افواہ ساز ہیں ہم ان سے بھی کہیں گے کہ آپ کی جو افواہ سازی ہے اس سے کوئی متاثر نہیں ہو رہا۔ ہم جانتے ہیں یہود و ہنود اس وقت اسرائیل، ہندوستان اور پاکستان کے دشمن، اسلام کے دشمن ایک ہیں، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کردار پاکستان کی قیادت ادا کر رہی ہے مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد کے لیے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ عرب اسلامی ممالک بالخصوص سعودی عرب کی طرف سے ایران کو جواب نہ دینا اور ایران سے ہونے والے حملوں کے اوپر جوابی رد عمل نہ آنا، یہ بہت بڑی پاکستان کی قیادت کی جو اتحاد اور وحدت کی مہم ہے اس کی کامیابی ہے۔ اس صبر و تحمل پر ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، سعودی عرب کے بھی، دیگر اسلامی ممالک کے، اور ایران سے بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بردر اسلامی ممالک اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو طے کرے، اور اس جنگ کو اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ عرب اسلامی دنیا اور ایران کی بن جائے، یہ مسلمانوں کی آپس کی جنگ بن جائے، اور اس کے خلاف کون کھڑا ہے؟ اس صہیونی سوچ اور فکر کے سامنے کون کھڑا ہے؟ وہ صرف پاکستان کھڑا ہے، وہ پاکستان کی قیادت کھڑی ہے۔ مسلسل پاکستان کی قیادت اس پر لگی ہوئی ہے کہ ہم نے اسلامی ممالک کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں وہ پیدا نہیں ہونے دینی اور اس سازش کو ناکام بنانا ہے۔ پاکستان انشاءاللہ داخلی طور پر بھی مستحکم ہے اور مستحکم ہوگا، دفاعی طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مضبوط بنایا ہے، اور 1 سال ہونے کو آ رہا ہے آپریشن بنیان المرصوص اور مارکہ حق کی کامیابی کا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی جلد آپ کو ایک پورا لائحہ عمل جو ہے وہ پاکستان علماء کونسل کی طرف سے ہم پورا 1 ماہ جو ہے مارکہ حق کے حوالے سے اس کے پورے ملک میں، مدارس میں، مساجد میں منانے کا اعلان کریں گے، اور اس کی ترتیبات طے ہو رہی ہیں۔ میں آخر میں ایک بار پھر آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت وحدت اور اتحاد کا وقت ہے، ہمیں ہر قسم کی افواہ سازی سے دور رہنا ہے۔ پاکستان کی قیادت جو کردار ادا کر رہی ہے وہ اس کے اوپر ایران بھی پاکستان زندہ باد کہہ رہا ہے، عرب بھی پاکستان زندہ باد کہہ رہے ہیں، امریکہ بھی پاکستان۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی اس وقت لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔